بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 پہ ہمارا سبق تھا، اور آیت نمبر 32 جس میں فرقہ بندی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے فرقے کے اوپر بڑا خوش ہے، بڑا راضی ہے، مطمئن ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ہر نبی نے ایک ہی دین کی دعوت دی، ایک ہی رب کی طرف بلایا، ایک ہی مشن تھا ہر نبی کا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، بس توحید کی دعوت۔ لیکن ہر نبی کے ماننے والوں نے آپس میں ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے کچھ چیزوں میں اختلاف کر لیا، اور وہ سارا اختلاف فضول اور بے مقصد بحثوں کے بعد ہوا۔ عقائد میں اختلاف، عبادات کے نت نئے مسائل، اور اصول دین کی اپنی اپنی تعبیریں اور تشریحیں، جو کسی کو بات اچھی لگی اسی پہ زور دینے لگے۔ ایک فرقہ ایک بات پہ زور دینے لگا، دوسرا دوسری بات پہ، تیسرا تیسری بات پہ، اور پھر یہ ہے کہ یوں فرقے بنتے گئے۔ اور آج کل تو اس قدر یہ معاملہ عام ہو چکا، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم عرض کیا کہ اتنے فرقے عام ہو چکے کہ آپ جس طرح کے کوئی چیز لینے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کس کمپنی کی چاہیے، اور نہیں تو آپ کم از کم کوئی فوڈ کیٹیگری کی چیز لینے جاتے ہیں، بریڈ لینے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کس کمپنی کی بریڈ آپ کو چاہیے، 3-4 اس کی جو ہے وہ کمپنیز ہیں۔ تو یہی معاملہ نعوذ باللہ دین کے ساتھ بنا لیا گیا کہ دین چاہیے جی کس مسلک کا، کس گروہ کا، چلو پورا دین چھوڑو، کوئی خاص مسئلے پہ بات کرنی ہے تو کس مسلک کی بات چاہیے، یہ امام صاحب کا یہ موقف ہے، اس مسلک کا یہ موقف ہے، فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں امام صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو ایک، اب دیکھیں بھائی، اللہ تو ایک، نبی تو ایک، کتاب رسول بھی ایک، اور احادیث جو ہے رسول اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس قدر نت نئے ڈیزائن، نت نئے مسائل اور عجیب قسم کی تعبیریں اور تشریحیں اپنی منمانی کی، یہ فرقہ بندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ بڑا سادہ اور سمپل دین ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نوٹ کیجئے، نبی اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ میرے اوپر اسلام کی کون کون سی چیزیں فرض ہیں، یعنی اسلام کی کون کون سی عبادات میرے ذمے جن کو میں نے ادا کرنا ہے۔ تو نبی اسلام نے اس کو کہا کہ 5 نمازیں، کہا اس کے علاوہ، یعنی نمازوں میں اس کے علاوہ اور نمازیں ہیں کوئی 5 کے علاوہ؟ کہا نہیں، نمازیں صرف 5 ہی ہیں، ہاں اگر تو اپنی خوشی سے کوئی نوافل ادا کرنا چاہے تو تیری مرضی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو فرض ہیں وہ 5 ہی۔ پھر آپ نے اس کو رمضان کے روزے بتائے، تو پوچھنے لگا کہ اس کے علاوہ کوئی روزے ہیں؟ کہا نہیں، اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے فرض روزے نہیں ہیں، صرف رمضان کے روزے، اس کے علاوہ تیری مرضی ہے، تو اپنی خوشی سے نوافل روزے رکھے۔ پھر آپ نے اس کو زکوٰۃ بتایا، اس طرح کر کے
جو اسلام کی بنیادیں تھیں آپ نے اس کو بتائیں. تو آپ علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کے جانے لگا تو اس کی زبان پہ الفاظ تھے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں نہ اس چیز میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا. یہ بات کہہ کے چل پڑا اور یہ بات کہتے کہتے جا رہا ہے. تو نبی اسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اگر کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. یہ سادہ سا دین ہے ہمارا، بالکل سمپل. اس میں کوئی جو ہے وہ عجیب قسم کی پیچ و تاب ہے ہی نہیں ہے. اور پھر ہمیں جو نصیحت دی گئی وہ فرقہ ناجیہ کی. صحابہ نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ اتنے فرقے ہوں گے تو آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی اسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے دین پر ہوگا، میرے مشن پہ چلے گا، میرے صحابہ کے مشن پہ چلے گا، وہ فرقہ جو ہے کامیاب. تو نبی اسلام نے فرقہ ناجیہ کی جنتی فرقے کی پہچان بھی بیان کر دی کہ جو صحابہ اکرام کے مشن پہ چلے گا اور میرے طریقے پہ. وہی بات جو رسول اللہ نے بیان فرمائی جب ایک دن آپ نے بہت جو ہے وہ درس رقت امیز درس دیا اور آپ نے کئی فتنوں کا جو ہے وہ کے بارے میں ذکر کیا. یہ فتنے عام ہوں گے، یہ فتنے عام ہو جائیں گے، یہ عام ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام جیسے ایک انسان کا دل جیسے ڈر جاتا ہے تو پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فتنے، اس قدر جو ہے وہ دنیا کے اندر بے ایمانی آ جائے گی، تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس دور میں اگر ہم میں سے کوئی زندہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو نبی اسلام نے ان کو کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس زمانے میں میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے پہ چلنا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلنا. یہ نبی اسلام نے نصیحت کی. تو بہرحال یہاں پہ ہمیں ایک لائحہ عمل دے دیا گیا کہ اس فرقوں کے دور میں تم نے زندگی کیسے گزارنی. اگلی بات نوٹ کیجئے، سورۃ الروم کی آیت نمبر 33 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضر کا معنی تکلیف، تنگی، بے چینی اور کوئی نقصان، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو اس وقت انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، پھر جب اس کا رب اس کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتا ہے، رحمت دیتا ہے، نقصان دور ہو جاتا ہے، وہ تکلیف، وہ خطرہ وہ ٹل جاتا ہے، اللہ آسانیاں کر دیتا ہے. اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تب ان میں سے ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے. یہاں انسان کی ایک دوگلی پالیسی، دوگلا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ عام حالات میں انسان سمجھتا ہے کہ میں با اختیار ہوں، عام حالات ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، فراوانی نعمت ہے، عافیت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے. تو انسان سمجھتا ہے کہ میں با اختیار ہوں، مجھے کس چیز کا ڈر ہے، میرے پاس سب کچھ، جو چاہوں لے سکتا ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں. لیکن اللہ رب العزت اس کو پھر کچھ نازک حالات سے گزارتے ہیں. کوئی اللہ نہ کرے نقصان ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کسی قسم کی کوئی پریشانی بن گئی، تو اب ان نازک حالات میں وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے ہاتھوں معاملہ نکل گیا. اب وہ سارے کا سارا منحصر ہو جاتا ہے اپنے رب کے اوپر. پہلے بھی منحصر ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے سمجھنے کی بات کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے سمجھتا ہے کہ اب میں بے بس، اور وہ پھر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، یا اللہ میری ہمت جواب دے، اب تیری مدد کا امیدوار ہوں، تجھ سے فریاد کرتا ہوں. دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، نوافل، اذکار اور وظائف پڑھنے لگ جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس پہ کرم نوازی کرتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. جب جیسے ہی پریشانی دور ہوئی اور پھر دوبارہ سے غفلت کا پردہ جب اس کے دل پہ آ جاتا ہے. یہ انسان کی ایک حالت یہاں بیان ہو رہی. فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ،
جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعوا ربهم منیبین الیہ، تو پھر یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہاں پہ تنقید نہیں کروں گا، تنقید نہ سمجھیے گا، لیکن یہ ہے کہ کردار بیان کر رہا ہوں. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرض نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ہے، ہیں مسلمان ہیں اور اللہ رسول کو ماننے والے ہیں اور بات بات پہ اللہ کا نام لینے والے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اس طرح کی بات ہے، اور بظاہر جو ہے وہ مذہبی لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نماز کی فکر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کی توجہ روٹین نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اطاعت کی امور اور نیکی کے امور نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو گیا اور کوئی مصیبت آ گئی تو پھر یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی گھر کے بڑے فرض لے کے چھوٹے فرض تک ہر وقت مصلی پہ بیٹھے ہیں، تسبیحات نکال رہے ہیں، وظائف تہجد شروع کر دی، اشراق پڑھنا شروع کر دی، قرآن کی تلاوت ہر وقت ہو رہی ہے. اب یہ تنقید نہ سمجھیے گا، لیکن یہ ہے کہ کردار بیان ہو. لیکن جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوئی، اللہ نے خوشیاں دکھا دی، پھر وہ کہاں نماز، کہاں جو ہے وہ اذکار، کہاں تسبیح، کچھ بھی نہیں، بلکہ فرض نماز کے وقت بھی سو رہے ہوتے. تو یہ جو ہے اللہ کے ساتھ ایک دوگلا کردار، یہ درست نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت تو بندے کو اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو اسی لیے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے. جیسے سورۃ سجدہ میں آتا ہے نا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ قیامت کے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب بندوں کو دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹیں. اللہ انڈیکیٹ کرتا ہے بے بسی کا. اللہ رب العزت بندے کو احساس دلاتا ہے کہ تم بے بس ہو میرے سامنے. اس بے بسی کا جب احساس ہوتا ہے پھر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، آخری آیت دیکھیے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. اللہ کہتے ہیں یہ اپنا کردار اس لیے بنا رہا ہے، اس طرح کا دوگلا کردار، تاکہ یہ ناشکری کرے ان نعمتوں کی جو ہم نے اس کو دی ہوئی ہیں. اس کو ہم نے جو نعمتیں دی ان کی ناشکری ہے نا، کہ سب کچھ چھوڑ اللہ کو بھول گیا. جیسے ہی حالات بہتر ہوئے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کے اندر آ جاتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ اللہ کہتے ہیں یہ ناشکری کرے جو ہم نے اس کو عطا کیا ہے. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو پھر یہ ہے کہ چلو فائدہ اٹھا لو. کتنی دیر فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ اگر تم خوشحالی کی حالات میں دوبارہ پھر پلٹو گے گناہوں کی طرف تو چلو فائدہ اٹھا لو. کتنی دیر فائدہ اٹھا لو گے؟ کتنی دیر منمانی کر لو گے؟ اگر پھر کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیا تو آؤ گے تو میرے پاس ہی نا. فَتَمَتَّعُوا، فائدہ اٹھا لو جتنا فائدہ اٹھانا ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، بلکہ لگ پتہ جائے گا کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا. اب یہاں پہ ان الفاظ کی سختی کو سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اب یہاں خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اللہ کے ساتھ مومن کا تعلق کیسا ہوتا ہے کچھ مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.